بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس۔ بشرا بی بی غائب۔ مانسہرہ میں اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم گھٹیا اقدامات نہیں کرتے، تم مجبور کر رہے ہو۔ اگر ہم نے تمہارے جیسا وتیرہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش بھول جاؤ گے، تمہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو خون ناحق جو ڈی چوک میں بہایا گیا، اس کو یاد رکھا جائے گا۔ جو عوام پر گولی چلاتے ہیں، تاریخ ان کا حساب لے گی۔ ظلم کی یہ رات لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ان قاتل حکمرانوں کو ان کے جرائم کا انجام بھگتنا ہوگا۔ نون لیگ کی حکومت کا سیاسی کارکنان پر تشدد اور سیدھی گولیاں چلانا ایک نہایتی قابل مذمت اور غیر انسانی عمل ہے جو جمہوریت کی روح کو کچلنے کے مترادف ہے۔ یہ وہی حکمران ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب عوام اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے تو ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ سیاسی کارکنان پر سیدھی گولیاں چلانا اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنا صرف نون لیگ کی حکومت کی بزدلانہ سیاست نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا وہ اندھا سہارا بھی شامل ہے جو عوام کو دبانے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ وہی طاقتیں ہیں جو جمہوریت کے نام پر اپنی من پسند کٹھ پتلیاں بٹھاتی ہیں، اور جب عوام ان کے مفادات کے خلاف کھڑے ہوں تو گولیاں اور تشدد کے ذریعے ان کی آواز خاموش کر دی جاتی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ سوال ہے نا کہ جہاں گلیوں میں خون بہتا ہے اور حکمران یہ نون لیگ کے جو مشیر وزیر ہیں یہ جشن مناتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے زیر سایہ حکومتیں عوام کے حق، آئین اور جمہوری اقدار کو رونتے ہوئے اپنا کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی عوام نے حقیقی جمہوریت کی بات کی یا اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے، انہیں دہشت گردوں کی طرح نشانہ بنایا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ دوگلا معیار اب چھپ نہیں سکتا۔ سیاسی کارکنان پر گولیاں برسانے والے اور انہیں مارنے کا حکم دینے والے سب برابر کے مجرم ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جب جمہوریت اور عوام کے حقوق پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ عوام جب جاگتے ہیں تو کوئی حکومت، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی طاقت، کوئی بندوق انہیں روک نہیں سکتی۔ عوام کا غصہ ان کے محلات تک پہنچنے والا ہے اور اس بار حساب سخت ہوگا۔ عوام کا یہ جو خون ہے، جو خون ناحق بہایا گیا ہے، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اگر یہ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے خون بہا دیا، ان کے اقتدار کے 2-3 دن تو زیادہ ہو گئے، مگر جو ہے انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود دی ہے۔ اب یہ خون ناحق پوری زندگی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا، اور یہ وہی نون لیگ ہے جس نے سانیہ ماڈل ٹاؤن برپا کیا، جس نے وہاں پر حاملہ خواتین کو گولیاں ماری۔ آج بھی وہی جو ہے وزیر اعظم اس ملک پر مسلط ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ تو یہ کھیل ہے، یہ نون لیگ کے اوپر جب بھی ان کے اقتدار کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی ان کے اقتدار میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جو بھی پرامن جدوجہد کرتا ہے، ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے۔ اور وہیں پر آج علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرواؤں گا، کارروائی کرواؤں گا۔ اور وہیں پر علی امین گنڈاپور نے جو اس سانے میں شہید ہوئے ان کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 دن میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور کل کے دن میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، جو ابھی تک ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی ہے، جو ابھی تک ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دن میں 954 مظاہرین گرفتار ہیں، جبکہ کل کے دن میں صرف ایک دن میں
610 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پولیس کی رپورٹ ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت تھانوں کو عوام سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ عوام آج جب اس عوام کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو عوام کا جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ عوام آج بھی نعرے لگا رہی ہے، یہ قیدی آج بھی، یہ سیاسی قیدی جو ہے آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ عمران خان کے حق میں انہوں نے شدید نعرے بازی کی، پولیس ان کو روکتی رہی، حکومتیں ان کو روکتی رہیں، مگر وہ نعرے لگاتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 200 سے زائد گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، اور 40 سے جو ہے مختلف اقسام کا اسلحہ بھی جو ہے پولیس کے مطابق پکڑا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور جو مزید اگر میں آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں جو ہے بشریٰ بی بی صاحبہ غائب ہیں، وہ اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی، کیونکہ ہم پہلے ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ بشریٰ بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، اس میں جو ہے اختلافات ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے کل وہ جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب نے خبر دی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ آگے جانا چاہتی تھی، مگر علی امین گنڈا پور بیچ راستے میں رک گئے تھے۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ بشریٰ بی بی ناراض ہیں، بشریٰ بی بی خفا ہیں، اس لیے وہ اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی، علی امین گنڈا پور صاحب مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے، مشترکہ جو ہے بیان جاری کریں گے، مگر جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں علی امین گنڈا پور، بابر سلیم صاحب اور عمر ایوب صاحب نظر آئے، بشریٰ بی بی نہیں تھی۔ تو اس میں جو ہے مزید جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ انصاف نہ لے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہاری کیا اوقات ہے، ان وقت کے فرعونوں کے سامنے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ عمران خان کی طاقت ہیں، جس بہادری سے آپ گئے ہیں، آپ نے گولیاں کھائی ہیں، ماری نہیں ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پیغام دیتا ہوں کہ گولیاں برسا کر قوم کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، ہم آزاد ہیں، کسی کو اس آزادی پر ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی علی امین گنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ احتجاج ابھی بھی جاری ہے، دھرنا ابھی بھی جاری ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، لوگ جو ہے کسی ایک جگہ پر ہوں، یہ احتجاج اب پورے ملک میں پھیل گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب اس احتجاج کو ملتوی نہیں کرتے، اس دھرنے کو، اس کال کو ختم نہیں کرتے، تب تک یہ جاری رہے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور حکومت کا جو ہے وتیرہ، حکومت کا رویہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ایسے جو ہے بے شرم لوگ ہیں کہ جو لاشوں کے اوپر بھی ہنس رہے ہیں، مذاق جو ہے اس کا بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔